بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر معلومات کا خزانہ کے عنوان پر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان ہیں مولانا عبدالخالق حنفی صاحب، اور ہم آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اپنے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور پھر شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالخالق صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رحمت والا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور ہم آج بات کر رہے ہیں اسلام کی ایک ایسی تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے ایک ایسے درخشاں پہلو کے حوالے سے کہ جب تک مسلمان اس موضوع کے اوپر نظم کے ساتھ جڑے رہے تو مسلمان دنیا کے اندر باوقار پروقار شخصیت کے مالک بھی تھے، اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کا زمانہ عروج تھا۔ اور جب سے مسلمانوں نے وہ کتابیں اور اپنا وہ منصب چھوڑا ہے تو تب سے مسلمان جو ہے دنیا کے اندر تمام ہی ممالک میں جہاں جہاں دیکھ لیں مسلمانوں کے ملکوں کی تعداد تو بڑی ہے، مسلمانوں کی افرادی قوت بھی بڑی ہے، لیکن مسلمانوں کے اوپر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مستقل مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہونے والے کچھ غزوات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں حصہ لیا۔ تو ہم چلتے ہیں مولانا عبدالخالق صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرے کفار کے خلاف اور یہ آپ میں شدت پائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم دیا گیا۔ آتے ہیں غزوات کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جنگ میں شرکت کی بنفس نفیس اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے گئے ہیں، اسے سریہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تقریباً 27 غزوات ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کمان کی ہے، اور فوجوں کے دستوں کی بھی ترتیب دی ہے، صفیں بھی ترتیب دی ہیں، اور الحمدللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان 27 غزوات میں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ مولانا عبدالخالق صاحب، ہم اگر اسلام کی تاریخ کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو 1200 سال جو ہے وہ مسلمان جنگوں کے اندر شریک رہے۔ آپ اس کے اندر جو ہے وہ غزوہ حنین دیکھ لیں، تبوک دیکھ لیں، فتح مکہ ہو، بدر ہو، احد ہو، جتنے بھی غزوات ہیں ان کو لے لیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے دور کی جو ہے وہ فتوحات کو دیکھیں، پھر آگے آپ چل کر خلافت عباسیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے، بنو امیہ کا دور ہے۔ یہ سارے زمانوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان ہمیشہ عروج پر رہے، لیکن ہم آخری جو 200 سالوں کو اگر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کے حالات ہیں یقیناً وہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں بنیادی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان جنگوں موجودہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہودیت والی ایک سوچ ہے، اور یہودی اس کے پیچھے کار فرما ہے مسلمانوں کے موجودہ حالات کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے خلاف کتنی جنگیں لڑی گئی تھیں؟ دیکھیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو 6 ماہ بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کا مقام تھا جہاں یہودی آباد تھے، اور یہاں 5 یہودیوں کے بڑے قلعے تھے جہاں یہودی آباد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ بھائی معاہدے کی بہت ساری شکیں تھیں، لیکن اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ آور ہوگا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر کوئی غداری کرے گا تو یہودی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور چھپ چھپ کر
وہ قریش کو مدینۃ المنورہ پر حملے کے لیے ابھارتے رہے، انہیں تیار کرتے رہے، اور بھی جو مسلمانوں کے مخالف قبائل تھے وہ انہیں تیار کرتے رہے، اور انہیں کہتے تھے کہ بھئی آپ مدینۃ المنورہ پر حملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے، وہاں مشہور واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، تو یہ ذی الحجہ کا آخر میں ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پھر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اور وہیں ذی الحجہ اپنا حدیبیہ کے مقام پر اللہ رب العزت نے بیت رضوان جو صحابہ کرام نے دی، تو اس میں اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ان قریب اللہ پاک آپ کو بڑی فتح نصیب فرمانے والے ہیں۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ خیبر کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ذی الحجہ کے آخر میں تشریف لائے، اور پھر محرم الحرام بھی مدینۃ المنورہ میں رہے، اور محرم الحرام کے آخر میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو وہاں پہنچے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دستور سا مزاج تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرماتے تھے کہ اگر کہیں اذان کی آواز آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حملہ نہیں فرماتے تھے فجر کے بعد، لیکن خیبر میں کیونکہ اذان کی آواز نہیں آئی تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد خیبر کا جو سب سے پہلا ان کا قلعہ تھا جس کا نام قلعہ نائم تھا اس پر حملہ کیا۔ جب یہودی اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ پایا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو قلعہ نائم سے فتح یاب کیا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے خلاف غزوات لڑے ان میں ایک بڑا جو غزوہ تھا وہ خیبر تھا، اور خیبر کا جو ہے وہ پس منظر بھی آپ نے رکھا کہ یہودیوں نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جس طرح وہ مشرکین مکہ کو جنگ کے لیے ابھارتے رہے۔ اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ خیبر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور مسلمانوں کے مد مقابل یہودیوں کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیں، مسلمان جو تھے ان میں تقریباً 100 سے زیادہ جو تھے وہ سوار تھے، اور ٹوٹل تعداد تھی مسلمانوں کی وہ 1400 مسلمان تھے۔ اب یہودی اپنے قلعوں میں تھے تو ان کی کوئی تعداد خاص معلوم نہیں ہے کہ کتنا لوگ تھے۔ دوسرا جو قلعہ فتح ہوا 60,000 کی جو ایک روایت میں ملتا ہے تقریباً 60,000۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بعض نے 60,000 کہا ہے، بعض نے 70,000 کہا ہے، مختلف باتیں ہیں۔ اور دوسرا جو قلعہ تھا جس کا نام قموس تھا، تو یہ قلعہ سب سے مستحکم قلعہ تھا خیبر میں، جتنے بھی یہود آباد تھے ان میں سب سے مستحکم ان کا جو قلعہ تھا وہ یہی قلعہ تھا۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو پرچم دیا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اگلے دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم، اسلامی فوج کا جو پرچم تھا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، تو پھر بھی یہ فتح نہ ہو سکا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اگلے دن جس کے ہاتھ میں یہ پرچم دوں گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں، آنکھوں کا مسئلہ تھا، عشوب چشم تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا جس سے ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ وہ جو اس قلعے کا دروازہ تھا آپ نے اس کو توڑا، توڑنے کے بعد قلعے کے اندر خندق کھودی ہوئی تھی، وہ دروازہ اس خندق پہ بچھا دیا گیا، پھر گھوڑ سوار جو لوگ تھے صحابہ کرام وہ اس قلعے میں آرام سے داخل ہو گئے۔ اچھا، یقیناً یہ ایک تاریخ کے اندر اگر ہم پڑھیں تو غزوہ خیبر جو ہے یہ بڑی مشکل ترین جنگ تھی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوات کے اندر آپ شریک ہوئے تو آپ نے جنگوں کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح پیدا کی، جس طرح خندق، اس سے پہلے کسی بھی دور میں خندق کھود کر شہر کی جو ہے وہ بقا رکھنا، شہر کی حفاظت کرنا، یہ سلسلہ نہیں ہوا، یہ پہلی مرتبہ اگر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ تو اسی طرح اگر ہم خیبر کی بات کریں تو خیبر کو فتح کرنے کے لیے حکمت عملی کیا تیار کی گئی تھی؟
دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت عملی تھی، بلال بھائی یہاں یہ بات میں کرنا ضروری سمجھوں گا. ہمارے امت جو ہے اس میں آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے. بالکل اللہ کے رسول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہمیں قرآن حکم دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر خوبی سے نوازا تھا. اللہ کے پاس علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کے پاس اللہ نے جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اس سے اچھا نہیں تھا، اگر ہوتا تو اللہ پاک وہ عطا فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین مجاہد اور کمانڈر بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کی حکمت عملی کو تبدیل فرما دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ انسانیت کی ایک کامل حیات کا ایک نقش تھا. بالکل بالکل کامل حیات کا ایک نقش تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ غزوہ بدر کی تاریخ اگر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کی صفیں بنائیں تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ان کی کامیابی ان کو کیسے ملی. تو پھر اگلا جو غزوہ ہوا غزوہ احد میں، تو انہی مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو دیکھ کر اپنی صفیں اس طریقے سے ترتیب میں بنائیں. اچھا، ہم پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ خیبر کے پیچھے حکمت عملی کیا تھی؟ کس طرح ان یہودیوں کا گھیرا تنگ کیا گیا؟ چونکہ وہ ایک قلعہ تھا بہت بڑا اور کئی دنوں سے وہاں پر محاصرہ کیے ہوئے تھے مسلمان، تو حکمت عملی اصل کیا تھی اس کو فتح کرنے کے لیے؟ جی، تو جو تیسرا قلعہ تھا خیبر کا، حصن قلعہ اس کا نام تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا. قلعہ کہتے ہیں چوٹی کو، وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا تو اس کو فتح کرنا انتہائی مشکل تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی، 3 دن تک صحابہ کرام نے اس کا محاصرہ کیے رکھا لیکن اس کو فتح نہ کر سکے. تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس قلعے کا اگر ایک ماہ بھی محاصرہ رکھیں تو آپ فتح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس کھانے پینے کا اندر سامان ہے، یہ رات کو نکلتے ہیں، پانی بھر کے دوبارہ اپنے قلعے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یقیناً یہ مجبور ہو جائیں گے اور پھر یہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودیوں کا پانی بند کر دیا تھا. جب ان کا پانی بند ہوا تو 3 دن بعد یہودیوں میں سے ایک شخص آیا جو مذاکرات کے لیے تیار ہوا اور پھر وہاں بیٹھ کر مذاکرات کیے گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارا سب کچھ یہاں رکھا جائے، ہمیں نکالا نہ جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہوگا اس میں سے آدھی پیداوار جو ہوگی وہ مسلمانوں کی ہوگی اور آدھی آپ کو دی جائے گی، اور پھر جب مسلمان چاہیں گے آپ کو خیبر سے نکال دیں گے. اچھا، ہم اگر مجموعی طور پر امت مسلموں کے حالات کو، موجودہ حالات کا اگر تقابل کریں ماضی کے دور سے، تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے مسلمانوں کے اندر آج کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں جو ہے وہ شرکت کی. ہمارے ہاں عمومی طور پر عوام کا نظریہ اور سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ کوئی شخص اگر جہاد بالسیف کی بات کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اوپر، تو اب تو مساجد کے اندر جمعوں کے اندر خطبے پہ بھی جو ہے وہ علماء اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس طرح نہیں نظر آتے کہ جس طرح کھل کر اس پہ بات کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک مزاج یہ بن چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا لیکن آپ نے 27 غزوات میں شرکت کی. ہمارے ہاں حاجی کو جو ہے وہ اسلام کا اصل علم بردار سمجھا جاتا ہے، اور جہاد کی بات کرنے والا یا جہاد پہ جانے والا جو شخص ہے اس کو ہمارے ہاں جو ہے وہ دہشت گرد بھی سمجھا جاتا ہے، اس سے اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، اس سے طرح طرح کے جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں. تو یہ سوچ ہمارے اندر کہاں سے آئی ہے؟ بڑی زبردست بات کی آپ نے. یہ سوچ دیکھیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تک مسلمان گھوڑے کی پیٹھ پر رہے گا، اسلحہ تھام کے رہے گا تو عزت میں رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح ہم نماز کو دین کا رکن سمجھتے ہیں، حج کو دین کا رکن سمجھتے ہیں اور بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں، اسی طرح روزے کو ہم سعادت سمجھتے ہیں، دین کا رکن سمجھتے ہیں، اسی طرح جہاد بھی دین کا حصہ ہے، اسی طرح رکن ہے. آج ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بڑے طریقے سے جہاد سے ہٹایا گیا ہے. دیکھیں
جتنے بھی غیر مسلم ہیں آج دنیا سے آپ یہ سنتے ہوں گے لوگوں سے کہ ماشاءاللہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، بڑا دین کا کام ہو رہا ہے۔ آپ کی نماز سے، آپ کے روزے سے، آپ کے حج سے یقین کریں یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا حج کرے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پوری دنیا نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو خطرہ ہے تو صرف اور صرف جہاد سے ہے، کیونکہ جہاد میں اللہ نے امت مسلمہ کی بقا کو رکھا ہے، اور جہاد بقا ہے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ اور جب وہ بڑی زبردست ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں جا رہے ہیں رومیوں سے، فارسیوں سے لڑائی کرنے، تو آگے 60,000 کا لشکر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ کو کتنے فوجی دے دیے جائیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 30 بہت ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک طرف 60,000 لوگ اور ایک طرف صرف 30 لوگ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 30 کم ہیں، آپ 60 لے جائیں، 1000 کے مقابلے میں ایک شخص۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ 60,000 جو تھے وہ شکست کھا گئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے 60 لوگ فتح یاب ہو گئے۔ اچھا، میں ایک آپ سے آخری سوال کروں گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوہ خیبر کے اندر جو ہے یہودیوں کی جو اصل ان کے خلاف جو یہودیت کے خلاف فتح تھی، وہ ان کا ایک تو پانی بند کرنا، دوسرا ان کی معیشت کو محدود کر دیا تھا، ان کا گھیراؤ کر کے اور ان کا محاصرہ کر کے جو ہے ان کی معیشت کو۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر بھی جس طرح ہم فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہیں، کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہم برما کے حالات کو دیکھ لیں، ہم شام اور اس کی بات کر لیں، عراق کی بات کر لیں، ہم افغانستان کے اندر اب چلو جا کر امن آیا ہے، لیکن ہم اگر اس کے اگر ماضی کی تاریخ کو کچھ عرصہ پیچھے کی اگر دیکھیں اور موجودہ فلسطین کے حالات کو دیکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان صرف سوشل بائیکاٹ کر کے اور ایک کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ اکانومی کو گرا کر اور ان کے اوپر اس طرح کا ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے کیا مسلمان فتح یاب ہو سکتے ہیں یہودیوں کے خلاف؟ دیکھیں، اس وقت جو دنیا چل رہی ہے وہ معیشت پر ہی چل رہی ہے۔ جس کی معیشت مضبوط ہے وہ دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے یار مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے، برطانیہ کا مل جائے، لندن کا مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ کہ وہاں کا پیسہ جو ہے، وہاں کی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، اس لیے وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان ہم ان کا بائیکاٹ کریں، مکمل بائیکاٹ کریں، تو یقین کریں کہ یہ 4 دن بھی نہیں چل پائیں گے۔ 4 دن بھی بڑی بات ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ہمیں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہر طریقہ دشمن کے خلاف آپ آزمائیں، جس میں ایک طریقے میں اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ دوسرے طریقے کو آزمائیں، اگر دوسرے طریقے میں کامیابی نہیں مل رہی تو تیسرے طریقے کو آزمائیں۔ سب سے آخر میں آپ دیکھیں آپ علیہ السلام نے یہودیوں کا پانی بند کیا، وہ مجبور ہو گئے تو وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر یہودیت کا بائیکاٹ کریں، ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کا جو کچھ بھی ہے، یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کریں، ان کے ساتھ تجارت کو منقطع کریں، ان کے راستوں کو محدود کیا جائے، ان کے راستوں کا جو ہے محاصرہ کیا جائے۔ جس طرح آج وہ غزہ کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یقینی مسلمان فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدہ یہی کیا تھا نا کہ آپ جو کچھ کماؤ گے آدھا مسلمانوں کا ہوگا۔ کیوں؟ جب آدھا مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمانوں کی قوت بڑھے گی اور یہودیوں کی قوت کمزور ہوگی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آج الٹ ہو گیا نا، تو مسلمان کما رہے ہیں اور دے رہے یہودیوں کے ہیں، یہودی گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم ان کی معیشت بھی چلا رہے ہیں، ہم ان کو کما کے بھی دے رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم، کہ اے مسلمانوں اپنے جو غیر ہیں ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے تفسیر میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد یہودی ہیں کہ آپ یہودیوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہودیوں کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، یہودیوں کو اپنا بھائی نہ سمجھو۔ یہودی تمہیں ملتے ہیں تو وہ تمہیں کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن ان کے دل میں تمہارے لیے بغض ہے،
اور جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے یہودی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی فتح ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں کہ ان کو کامیابی کیسے مل گئی۔ اچھا، میں آپ سے چلتے چلتے ایک آخر پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے اندر ایک چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے نام پر جو ہے وہ مختلف محفلوں کے اندر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ دین کی تشریحات بھی کرتے ہیں، اور وہ چونکہ عام عوام کی طرح آسان اردو میں بات کرتے ہیں، عربی کی آیتیں نہیں پڑھتے، عربی کے اندر وہ جو ہے احادیث نہیں پڑھتے، اور وہ اردو میں اس کو مطالعہ کرتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں اور لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کا دین سکھانا کیسا ہے، اور عوام کو ان سے دین سیکھنا کیسا ہے ملک کے اندر جید علماء کرام کے ہوتے ہوئے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے بینکنگ کے حوالے سے ایک معاملے کا پوچھا، میں نے کہا جی اگر بینکنگ کے حوالے سے کوئی مفصل اور کوئی بہترین قسم کا جو ہے وہ کوئی فتویٰ لینا ہو اور بہترین قسم کی رہنمائی لینی ہو تو آپ اس کے حوالے سے کوئی تعاون کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے، میں بھی مفتی ہوں، میں فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن آپ اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتب کا یا ان کے بیانات کا یا ان کے پاس جا کر اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کو اس کے اندر بہترین ایک مدلل طریقے سے جو ہے وہ آپ کو جواب دے سکیں گے، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت زیادہ ورک بھی کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کے بجائے موٹیویشنل اسپیکرز جس طرح آ کر دین کی گفتگو کرتے ہیں یا دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ بہتر ہے یا نہیں، اس کو رکنا چاہیے، یا علماء جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں میں کہیں ناکام ہو گئے ہیں تو اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر وہیں جاؤں گا، یہ جو ہمارے ہاں موٹیویشنل قسم کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، علماء دور اندیش لوگ ہوتے ہیں، وہ دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، ماضی میں جاوید غامدی صاحب تھے، ابھی حالیہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ایسے ہزاروں لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ حسن نثار ہیں، اسی طرح ادیم ساحل ادیم ہیں، اس طرح بہت سارے لوگ۔ جی ابھی چند دن پہلے ایک صاحب اپنا صادق آباد میں بھی قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے تھے اپنے طریقے سے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو میں یہ بات آپ کے گوش گزار کروں گا، در حقیقت یہ سارے یہودیوں کے لے پالک بچے ہیں۔ یہودی ہر طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیت اور قادیانیت جو ہے، ان دو کا کام ہی یہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک مسلمان اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہے، ہم ان کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے اور ہم کبھی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو بظاہر جبے میں، پگڑی میں، دستار میں مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ہمارا ہے۔ بڑی مزے کی بات کہ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر کوئی ہمیں نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور میں کہوں جی میں تو اس کو نہیں مانتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے غلط لکھا ہے، تو پوری دنیا مجھے کہے گی کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ وہ ڈاکٹر ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، اس نے اس پہ زندگی لگا دی ہے، تو آپ اسے غلط کیسے؟ اچھا، یہ ہمارے یہاں ایک المیہ نہیں ہے کہ ہم دانت نکالنے والے ڈاکٹر سے گردے کا آپریشن نہیں کرواتے، ہم آنکھ کا آپریشن کرنے والے ڈاکٹر سے جو ہے وہ دل کا آپریشن نہیں کرواتے، ہم ہڈی والے ڈاکٹر سے جو ہے وہ گردے کا آپریشن نہیں کرواتے؟ تو یہ عجیب سی صورتحال نہیں ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے، ہم دنیا کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنے وجود کے لیے ہم اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو ہم غامدی اور مرزا جیسے کسی بھی شخص پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ یہودیت کے پیروکار ہیں، یہودیوں نے انہیں پیدا کیا، یہودیوں نے ان کو کھلایا، یہودی ان کو پال رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام الناس کو علماء سے دور کریں۔ جب عوام کا رابطہ علماء سے دور ہو جائے گا، اب آپ دیکھیں غامدی صاحب کہتے ہیں جی تراویح کوئی نماز نہیں ہے، اسی طرح ہمارے انجینئر مرزا صاحب بھی کئی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ غار ہرا کا انکار کر رہے ہیں غامدی صاحب کہ غار ہرا کی یہ صرف صوفیوں کا بنایا ہوا ہے، ایک افسانہ ہے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جن کے اوپر یہ لوگ وہ کر دیتے ہیں، بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا انکار کرنا بھی تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو جب اس کا انکار ہوتا ہے تو موجودہ دور میں مسلمان خود تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اس کے اندر علماء اپنی کردار، جو علماء کا کردار تھا، وہ اس طرح ادا کر نہیں پائے کہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا، تب ایسے لوگ سامنے آئے ہیں، یا اب یہ جو لوگ سامنے آئے ہیں علماء ان کا اس طرح توڑ نہیں کر پا رہے؟
دیکھیں الحمدللہ علماء کردار بھی اپنا نبھا رہے ہیں اور علماء اس کا توڑ بھی کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہودیوں کے لیے پالک ہیں، تو یہودی ان کو ہر وہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں چلے جائیں. اب آپ دیکھیں جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ تمام یہودیت کے ہاتھ میں ہے، اور یہودیت ان کو پھیلاتی ہے، مشہور کرتے ہیں، ان کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. جبکہ ہمارے علماء کرام جو ہیں جب وہ ان کے بائیکاٹ کی یا ان کے توڑ کی بات کرتے ہیں تو ان کو بین کر دیا جاتا ہے، ان کو آگے آنے نہیں دیا جاتا ہے. اصل بات جو ہے نا، اب دیکھیں یہ لوگ دین کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب دین کو مشکوک کر دیا گیا تو پھر لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ دین سے دور ہوں گے. آپ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک جو قرآن، دین، حدیث سب کچھ پہنچایا. صحابہ نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ وہ امت مسلمہ تک پہنچایا. آج یہودیت کی، یہ بھی یہودیت کی سازش ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو کمزور کرو. صحابہ کرام کمزور ہو گئے تو پورا دین کمزور ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں علماء نے، عوام اہل سنت نے صحابہ کرام کی عزت و عظمت پر، ختم نبوت پر پہرا دیا. وہاں سے تو وہ ناکام ہو گئے، تو اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان جیسے جو لوگ ہیں ہم ان کو تیار کر کے، ان کو خرید کے، ان کو میدان میں لائیں تاکہ ہم دین کو مشکوک بنائیں. جس سے دین مشکوک ہو جائے گا تو لوگوں کا جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہ دین سے ہٹ جائیں گے. بہت شکریہ مولانا عبدالخالق صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. ناظرین سامعین، اگر آپ ماضی کے اندر اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ 1857 کی جنگ آزادی سے کچھ تھوڑا سا پیچھے انگریز کی آپ چال چلن کو دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انگریز نے سب سے پہلے جو مسلمانوں پر اٹیک کیا وہ مسلمانوں کی تعلیم پر کیا. مسلمانوں سے ان کی تعلیم اور ان کا جو اپنا جو اسلام کا ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا، اسلام کا ایک تہذیب اور تمدن تھا، وہ چھینا. اس کے بعد ان کی تعلیم چھینی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کو علماء کے خلاف کھڑا کیا، مذہبی طبقے کے خلاف کھڑا کیا. اور پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ ہندوستان کے اندر ہزاروں مدارس کے اوپر جو ہے وہ بلڈوزر پھیرے گئے، مدارس کو گرا دیا گیا. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے چند ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھاما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لایا ہوا دین تھا اس کو مضبوطی سے تھاما اور امت تک پہنچایا، اور اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھا. یقیناً یہ جو موٹیویشنل قسم کے اسپیکر قسم کے جو لوگ آپ کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جس نے ڈبل ایم اے کر لی اور وہ پھر اپنا دانتوں کا ایک اسپتال کھول کے بیٹھ جائے کہ جی میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور کدو اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو. حقیقت یہی ہے کہ ساحل ادیم اور غامدی جیسے اور مرزا انجینئر جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری عام لوگوں کی جو ہے وہ بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ہم کسی چیز میں ہمیں اگر تذبذب کا شکار ہوں ہم، تو ہمارے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں اپنی مسجد کے امام کے پاس جائیں. اگر وہاں سے تسلی نہ ہو تو اپنے کسی بڑے ادارے کے اندر جائیں، وہاں کسی بہترین مفتی کے پاس بیٹھیں، ان سے ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور اس مسئلے کے اوپر ان سے باقاعدہ بیٹھ کر وضاحت بھی لی جائے اور اس مسئلے کو سنا جائے، سمجھا جائے. جب ہم ان چیزوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہم اس قسم کے فتنوں کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ بھی ایسے فتنوں سے بچی رہیں گی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا VOT میڈیا. اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.